سورۃ الکوثر یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ صورت نمبر 108، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ صورت اس وقت نازل کی جب آپ علیہ السلام کے 2 لڑکے ایک ساتھ، مطلب ایک کے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوا۔ طیب اور طاہر دونوں پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا۔ تو مکہ کے بعض مشرکین نے، اس میں سے عاص بن وائل سہمی اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو، یعنی آپ علیہ السلام تو ابتر ہیں، یعنی جن کی نسل جو ہے نعوذ باللہ کٹی ہوئی۔ عربوں کے اندر معروف تھا کہ جن کی مذکر اولاد یعنی لڑکے نہ ہوں اس کو کہتے تھے ابتر، یعنی ان کی نسل یہاں ختم ہو گئی، ان کا آگے فیض نہیں چلے گا، یہ تھوڑے دن رہیں گے اور ان کا نشان مٹ جائے گا۔ تو لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ بھئی ان کا دین تو تھوڑے دن کا ہے، یہ جب تک ہے، جب تک یہ ختم ہو گئے تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے ضمن میں، اس پس منظر میں، اس سچویشن میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی ہے، سورۃ الکوثر۔ 3 آیتیں اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے پہلے تو کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، یعنی خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ دنیا میں تمہارا نام عام ہوگا، تمہارا دین عام ہوگا، تمہارے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے، یعنی خیر کثیر، ہر طرح کا خیر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دیا ہے۔ اور کوثر آخرت میں اللہ پاک ایک نہر عطا کریں گے۔ جب یہ سارے لوگ حشر کے میدان میں جائیں گے تو وہاں پر اللہ رب العزت، وہاں پر سے جب آگے بڑھیں گے تو سارے لوگ پیاسے ہوں گے اور پکاریں گے العطش العطش، پیاس پیاس۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ علیہ السلام کو نہر کوثر عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ 1 مہینے کی مسافت کے بقدر ایک نہر ہوگی، اتنی لمبی نہر کہ اگر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچنا چاہے تو 1 مہینہ چلنا پڑے گا۔ اور اس کا پانی، آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے اندر مشک کی سی خوشبو آئے گی، اور جب بندہ پیے گا تو آپ نے فرمایا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ نیک لوگوں کو اللہ پاک اس سے پانی پلائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسے لوگ، بعض لوگ آئیں گے اس نہر پہ پانی پینا چاہیں گے، ان کو فرشتے ہٹا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو بلاؤ، پانی پلاؤ، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، اس نہر سے یہ نہیں پی سکتے، کیونکہ آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں یہ پیدا کرتے تھے، بدعتی لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو نہر سے ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نہر کوثر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو عطا کی ہے، تو وہ نہر کا بھی، یعنی کوثر کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کیا ہے، بلکہ سورت کا نام بھی کوثر رکھا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس لیے شکرانے میں کیا کیجئے؟ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ شکر ادا کرنے کا، خوش ہونے کا طریقہ ہے یہ۔ ایک میسج دیا جا رہا کہ جب بھی ہمیں خوشی ملے، راحت ملے، آرام ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ الشکر آپ علیہ السلام نے سکھائی، نماز پڑھنا چاہیے، خوشی میں قربانی کرنا چاہیے۔ یہ شکر یعنی خوش ہونے کا طریقہ آپ علیہ السلام نے سکھایا، قرآن نے سکھایا۔ خوش ہونے میں آج کل کیا ہو رہا، لوگ ہم خوش ہیں تو کیا کریں؟ نماز چھوڑ دے رہے ہیں، خوش ہو کے نماز چھوڑیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں خوش ہو کے نماز ایکسٹرا پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الشکر اور ایکسٹرا پڑھو، قربانی دو، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو۔ تو خوش ہونے کے طریقے بتائے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک میسج مل رہا ہے۔ اسی طرح ان شانئک ھو الابتر، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل جو ہے منقطع نہیں ہے، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی۔ اس لیے عاص بن وائل کا نام کوئی نہیں جانتے، اب تفسیر میں آ رہا ہے تو ہم جان رہے ہیں، ورنہ آپ علیہ السلام کو 1400 سال میں
دنیا کے ہر جگہ ہر مقام پر یاد کیا گیا ہے، قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بلند ہو گیا، اللہ رب العزت نے بلند کیا۔ آس بن وائل بڑے بڑے جو اس زمانے کے اندر سمجھتے تھے کہ بڑے ہیں ہم، ان کا نام ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے سے ایک میسج دے رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عظمت، آپ کے نام کو، آپ کے کام کو اور آپ کی سنتوں کو بلند کرنے کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔